حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بسلسلہ شہادت حضرت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے حوالے سے خمسہ مجالس کی یہ 5ویں اور آخری مجلس ہے. مجھ سے پہلے دوسرے خطباء آپ کے سامنے مجالس سے خطاب فرما چکے ہیں. ان کے موضوع سے میں واقف تو نہیں، بہرحال موقع اور مناسبت کے حوالے سے آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ چند فضائل بی بی سلام اللہ علیہا اور خطبے جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا تھا اس خطبے کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے لیے کہ علی تجھ سے فقط مومن محبت کرے گا اور تجھ سے فقط منافق ہی بغض رکھے گا. امیر المؤمنین وہ ذات ہیں کہ خداوند متعال نے جن کے لیے فرمایا ہے، سورہ محمد کی آیات ہیں کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. یعنی خداوند متعال جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، پردہ ان کا بھی رکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں ان کے چہرے دکھا دیتا، مگر تم ان کو پہچانو گے ان کے انداز گفتگو سے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو رسول خدا سے بڑھ کر قرآن کا مفسر، قرآن کا تشریح کرنے والا کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ان کا وہ انداز گفتگو کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. اگر چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آ جائیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ تمہارا مومن بھائی ہے. اگر چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آ جائیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے. جس طرح ذات امیر المومنین مومن اور منافق کی پہچان کرواتی ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ہی قسیم الجنہ والنار ہے، جس کے ذکر سے مومن اور منافق پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے گا
اور منافق کے لیے کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا۔ توجہ تھا نا محترم؟ یعنی عبادتیں کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کے آخری حصے میں۔ جس طرح امیر المومنین کی ذات مومن اور منافق کی پہچان کرواتی ہے، اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اللہ کس سے راضی ہے، کس پر غضبناک ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے۔ توجہ تھا نا محترم؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن ہمیں میزان اور معیار دے رہا ہے۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ خداوند متعال فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیات میں سے ہے کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جن پر میں اللہ غضبناک ہوں، یہ انہیں اپنا دوست و ولی بناتے ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، اے محمد یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ہمیشہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے، جن پر اللہ غضبناک ہے، اور لوگ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آیت میں تو اللہ نے بیان کر دیا کہ جن پر میں غضبناک ہوں، یہ لوگ انہیں دوست رکھتے ہیں، انہیں اپنا ولی بناتے ہیں۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ کس پر غضبناک ہے۔ اللہ نے آیت کے اندر واضح نہیں کیا۔ اب اگر واضح کوئی کرے گا، اس کی تفسیر کوئی کرے گا، اس کی تعویل کوئی کرے گا، کوئی تشریح کرے گا، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی قرآن کا علم اگر ہے تو رسول خدا کے پاس ہے۔ رسول خدا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کس پر غضبناک ہے، قرآن کی جو آیت کہتی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے، یہ لوگ ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ اب کوئی جاننا چاہتا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی ایسے ہیں جن پر میں اللہ غضبناک ہوں، ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے، تو رسول خدا تشریح کر رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، میری بیٹی فاطمہ جس پر غضبناک ہے اللہ اس پر غضبناک ہے۔ توجہ تھا نا مطلب؟ اس ذات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جس پر یہ غضبناک ہیں اللہ اس پر غضبناک ہے، جس سے یہ راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ تو لوگ اکثر خطبہ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں، خداوند متعال علماء کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کہ اکثر کہتے ہیں کہ بی بی حوا سے زیادہ بی بی فاطمہ الزہرا افضل، بی بی مریم سے زیادہ بی بی فاطمہ الزہرا افضل، بی بی آسیہ بنت مزاحم سے زیادہ بی بی فاطمہ الزہرا افضل۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا فقط ان تین بیویوں سے زیادہ افضل نہیں، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت آدم سے زیادہ افضل ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا حضرت نوح سے زیادہ افضل ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کی دلیل ہے موجود کہ اگر آپ تاریخ پر غور کریں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، وہ جنت کے حقدار قرار پائے، جنت کے انہوں نے میوے کھائے، جنت کے انہوں نے طعام کھائے، جنت کے انہوں نے لباس پہنے، وہ جب تک جنت میں تھے جنتی چیزوں کے حقدار تھے، لیکن جب انہیں جنت سے واپس بھیجا گیا زمین کی طرف تو تمام چیزیں ان سے لے لی گئی، حتیٰ جنتی لباس بھی ان سے لے لیا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب حضرت آدم زمین پر واپس آئے تو ان سے جنتی لباس وہاں لے لیا گیا تھا، کیونکہ وہ جنت کے حقدار تھے، جنت کے سردار نہیں تھے۔ وہ جب تک وہاں تھے تو جنت کے لباس کے حقدار تھے، لیکن جب جنت سے نیچے اتارے گئے تو ان سے ان کا لباس لے لیا گیا، تو انہوں نے اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے درختوں کے پتوں کا سہارا لیا، لیکن خدا کی قسم وہ حقدار تھے، یہ سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا،
کہ مدینے میں اپنے گھر پر بیٹھی ہیں اور حسنین سے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آ رہا ہے، تو رضوان جنت جنت کے کپڑے لے کر درزی بن کر دروازے پر حاضر ہو گئے۔ سیدہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت جائیں تو ان کے لیے لباس جنت آئے، بلکہ وہ یہاں بیٹھی ہیں اور کہہ دیں حسنین کریمین سے کہ تمہارے کپڑے درزی لا رہا ہے، تو جنت کا داروغہ درزی بن کر دروازے پر حاضر ہو جائے۔ یہ سیدہ زہرا کا مقام ہے کہ وہ سردار ہیں، حضرت آدم حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے لیے آگ کو گلزار کیا گیا، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ، اس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشر کے دن اپنے شیعوں کو جہنم سے بچانے والی، اپنے شیعوں کو جنت کی آگ سے بچانے والی۔ توجہ تھا نا محترم۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم انہیں پتھر مارتی تھی، اور اس قدر زخمی ہو جاتے تھے کہ فرشتہ وہی جب آتا تھا تو اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتا تھا، اپنے پروں کو حضرت نوح کے زخموں پر لگاتا تھا تو زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ فرشتہ اگر نوح نبی کے پاس آتا تھا تو طبیب بن کر، لیکن جب در زہرا پر آتا تھا تو فقیر بن کر۔ توجہ تھا نا محترم۔ حضرت موسیٰ کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ان کو ید بیضاء عطا کیا تھا کہ ان کا ہاتھ چمکتا تھا، ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی، لیکن جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں روشنی ہوتی تھی، جب گھر سے باہر چلے جاتے تھے تو وہ روشنی باہر جاتی تھی۔ لیکن سیدہ زہرا کا مقام یہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے نور سے سارا عالم روشن ہوتا تھا۔ فرشتے سیدہ زہرا کے نور سے آسمان سے زمین پر دیکھتے ہیں۔ توجہ تھا نا محترم۔ مقام سیدہ زہرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ انہوں نے جب بھی کسی مردہ کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو جو کلمات دیے تھے اللہ کے امر سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کبھی کسی یہودی کو زندہ کیا تو وہ یہودی بن کر اٹھا، اگر کسی اور مذہب کے انسان کو زندہ کیا تو وہ اس مذہب پر اٹھا۔ لیکن آپ اور میں بچپن سے سیدہ کی کہانی سنتے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک یہودی خاتون کو زندہ کیا تھا، لیکن جب بی بی نے اسے زندہ کیا تو وہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی زندہ اٹھی تھی۔ توجہ تھا نا مطلب، یعنی مقام سیدہ یہ ہے کہ اگر کسی مردہ کو زندہ کر دیں تو وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا زندہ ہو۔ یہ مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کے ایام شہادت یہاں پر ہم مجلس برگزار ہوئی ہے، یہاں ان مسلسل دنوں میں ہم سیدہ کے غم میں یہاں بیٹھتے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم ان ایام کو جیسا حق تھا اسے بیان کرنے کا کرتے تو آج ہمیں دین اسلام کو بیان کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آتی۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر حملہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم کربلا میں خیام حسینی نہ جلتے، کیونکہ یہ ابتدا تھی کہ یہاں سے شروعات ہوئی کہ جو مقام و منزلت تھی اس گھر کی وہ پہچانی نہ گئی۔ خداوند متعال نے اس گھر کو جو عزت دی تھی، جو مقام دیا تھا، جو اس گھر کو طہارت بخشی تھی، اس کی عزت نہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین تنہا ہوئے کربلا کے اندر اور یہ کہہ رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ خیام حسینی پر حملہ نہ ہوتا اگر در سیدہ زہرا پر حملہ نہ ہوتا۔ یہی اگر لوگ اس بات کا خیال کرتے تو حق کو ملتا۔ آج اگر ہم دین اسلام کی مظلومیت پر روتے ہیں، یہ تفرقے کیوں ہو گئے، یہ لوگ علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس گھر کی عزت نہ کی گئی۔ کہ خداوند متعال نے اپنے کلام میں کہہ دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ ہونا۔ اللہ کی رسی کون سی رسی ہے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ کی ولایت ہے،
یہ وہ گھر ہے کہ جسے اللہ نے پاک و مطہر رکھا ہے، کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ کوئی فرقے کا سربراہ کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ حق پر، ہم حق پر، ہمارا عقیدہ حق پر، کوئی اپنی توحید کے بلبوتے پر کہتا ہے کہ ہماری توحید بہت بہترین ہے، اس حوالے سے ہم حق پر ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کوئی کچھ بھی کہے، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ اگر حق کی بات ہے تو رسول خدا نے کہا ہے تو فرقہ بھی فرقہ ہی کہا ہے جو حق والا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کے مطابق، رسول خدا کی وصیت کے مطابق، عقل کے مطابق، رسول خدا کی حدیث کے مطابق کوئی فرقہ اگر حق کا ہو سکتا ہے، کوئی فرقہ ناجیہ ہو سکتا ہے، تو فقط و فقط وہ فرقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد ہے۔ توجہ ہے نا محترم، میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، میں نے یہ کہا ہے کہ فقط وہ فرقہ ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پر، تو دو امت کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول نے وصیت نہیں کی، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول خدا نے وصیت کی ہے۔ رسول خدا نے وصیت کی ہے اپنے ولی کی بھی اور اپنے وارثوں کی بھی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول نے کوئی وصیت نہیں کی، رسول کی آل اس کی وارث نہیں ہے۔ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ بیان کرنے کے لیے ان دنوں میں بہت سی چیزیں ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو عقیدہ ہمارا ہے میں وہ یہاں پر بیان کروں قرآن کے روح سے۔ اور جو سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 33، کہ جس میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، کہ جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں وہ ترکہ ان کے حقداروں کو دے دو۔ ہم نے تمام کے تمام انسانوں کے ان کے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جس سے تم عہد کرو اسے بھی اس کا حق دے دو۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو والدین اور رشتہ دار مال چھوڑ جائیں وہ تمام کا تمام ان کے حقداروں کو دے دو، ان کے وارثوں کو دے دو، کیونکہ ہم نے سب کے وارث بنائے ہیں۔ یعنی خداوند متعال یہ بیان فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے حقدار جو بھی بنیں گے ہم نے اس قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اور آج یہ نوجوان شیعہ، آج کا جو بزرگ، جو بڑا، جو چھوٹا، وہ یہ اس بات کو کیسے مان لے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، نبی جو مال چھوڑ جائیں وہ امت کا ہوتا ہے، کیونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات پر غضبناک ہیں کہ تم لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہو، تم تو اپنے وارثوں کے حقدار بن جاؤ اور میں محمد کی بیٹی ہو کر محمد کی وارث نہ بنوں۔ توجہ تھا نا محترم؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ نبی وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے تمام امت مسلمہ سے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، اس بات کو تو تواتر سے ہونا چاہیے تھا۔ کیا کوئی آپ ایک مثال بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں نبی کی اولاد کو بھی اس کا ترکہ نہیں ملا تھا؟ کوئی مثال آپ نہیں لا سکتے، کوئی لسٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی میراث اس کا علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس چیز کو مان لیا
کہ نبی کی میراث اس کا علم ہوتا ہے۔ آپ اپنے جلسوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے عقیدے میں زیادہ پختگی ملتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے تو ہم یہ بات کو پھر آپ سے سوال کریں گے کہ اب نبی کی میراث اگر علم ہے تو نبی کا علم منتقل کہاں ہوا؟ نبی کا علم منتقل ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا میں، امیر المومنین میں، امام حسن میں، امام حسین میں، یعنی علم رسول خدا کے وارث ٹھہرے سیدہ زہرا، حسنین کریمین اور امیر المومنین۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کیا مال کا ترکہ نہیں ہوتا بلکہ علم کا ترکہ ہوتا ہے، سیدہ زہرا ان کے علم کی وارث ہیں، تو ہمیں اس بات پر زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ فدق سیدہ زہرا کا ہے، کیونکہ سیدہ زہرا رسول خدا کے علم کی وارث ہیں۔ اگر وہ کہہ رہی ہیں یہ چیز میری ہے تو علم رسول خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ یعنی یہ تو پھر علم رسول خدا کہہ رہا ہے، بی بی ٹھہری ہیں علم رسول خدا کی وارث، پھر یعنی علم رسول خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو میری ہے، پھر اس چیز پر جھگڑا ہی نہیں۔ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں بنتا تو در حقیقت آپ پھر علم رسول خدا کے منکر ہوئے، تو یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر آپ توقف کر لیں۔ اگر آپ سیدہ زہرا کو رسول خدا کا علم کا وارث ٹھہراتے ہیں تو پھر اس بات پر جھگڑا ہی ختم۔ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز میری ہے تو یہ سیدہ زہرا کی ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ نوجوان یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ سیدہ نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ مجھ سے نہ غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے نہ میں کوئی غلطی کر سکتی ہوں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے چند نکات خطبے میں سے پیش کروں گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں اللہ نے آپ سے تقاضا کیا ہے کس چیز کا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد ان سے کہہ دو کہ جو رسالت میں نے تم تک پہنچائی ہے اس کا اگر مجھے اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ خدا کے لیے کبھی بھی یہ گمان مت رکھیے گا کہ خدا کبھی بھی آپ کو کسی ایسے سے مودت رکھنے کا حکم دے جو گناہ بھی کرتے ہوں۔ خدا کبھی بھی آپ سے ایسا تقاضا نہیں کرے گا کسی غیر معصوم کے لیے کہ اس سے مودت رکھو، کیونکہ خدا اگر مودت کا کہہ رہا ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھ لیں کہ جس سے مودت کا کہا جا رہا ہے وہ یقیناً معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے دربار خلافت سے سوال ہوا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین پر نوح پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ یعنی اس سورہ کے اندر اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا، لیکن جب رسول خدا کی باری آئی تو اللہ نے کچھ اس طرح سے سلام بھیجا کہ سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پر سلام ہو۔ یاسین کی آل پر سلام ہو۔ یعنی امام نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا لیکن ان کی آل پر نہ بھیجا، لیکن آل یاسین در حقیقت یہ رسول خدا کا نام ہے، تو یاسین پر سلام بھیجا اور آل پر بھیجا۔ ہمیں قرآن میں اللہ نے سلام بھیجا، اور قیامت تک لوگ اپنی نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے رہیں گے۔ توجہ ہے نا مثلا؟ اور پڑھتے ہیں یہ درود، بلکہ آپ پوچھ لیں کہ چند ایسی کوئی فقہ ہوں جس میں کہتے ہوں کہ درود واجب نہیں لیکن بقیہ کے لیے، تمام کے لیے واجب ہے۔ تو ایک دفعہ کسی مفتی صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا تو مجھے کسی مومن کی بات یاد تھی، تو بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ فلاں افضل علی سے
درجے میں رسول کے بعد فلاں حضرت سب سے زیادہ افضل. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں. کہا نماز میں یہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہا کہتا ہوں. کہا اگر نہ کہو تو تمہاری نماز ہوگی؟ کہا نہیں میری نماز نہیں ہوگی. کہا اگر تم نماز پڑھو درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہ ہوگی. اگر رسول خدا کی جماعت میں سے جسے آپ سب سے بڑھ کر زیادہ افضل مانتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوں اور درود نہ پڑھیں ان کی نماز ہوگی؟ کہا ان کی بھی نہیں ہوگی. کہا جن کی نماز محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے سوا قبول نہ ہو وہ ان سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو زیادہ نماز ان کی مودت واجب ہے. اللہ نے قرآن میں واجب کی ہے. جن کی مودت واجب ہے کوئی ان سے زیادہ بڑھ کر افضل نہیں ہو سکتا. یہ در حقیقت قرآن کی مخالفت ہے. لیکن یہ مجلس سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ مادر سیدہ زہرا کا کچھ ذکر کروں کہ آیت اترنے سے پہلے جس نے عمل کر کے دکھایا کہ امیر المومنین بچے تھے چھوٹے تھے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اس قدر امیر المومنین سے محبت کرتی تھی, اس قدر انہیں عزت دیتی تھی, اس قدر انہیں احترام کرتی تھی کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ علی خدیجہ کا دل بند ہے, علی خدیجہ کے جگر کا ٹکڑا ہے, علی خدیجہ کا بیٹا ہے, بچے ہیں امیر المومنین. اس قدر محبت و احترام دیتی تھی. جب امیر المومنین آتے تھے تو سیدہ خدیجہ کھڑی ہو جاتی تھی. ایک دن رسول خدا اپنے حجرے میں بیٹھے تھے, دیکھا سیدہ خدیجہ بہت محبت کر رہی ہیں امیر المومنین سے. تو رسول خدا نے فرمایا اے خدیجہ علی سے بہت محبت کرتی ہو؟ تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. جیسے ہی رسول خدا نے یہ جملہ سنا تو رسول خدا نے فوراً فرمایا یا خدیجہ ھذا مولاک و مولا المومنین. اے خدیجہ یہ تیرا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے. یہ تیرا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے. جیسے سیدہ خدیجہ نے یہ جملہ سنا اپنی مسند سے کھڑی ہو گئی, کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں اور اللہ کو بھی گواہ بناتی ہوں, آج کے بعد علی کی ولایت کو تسلیم کرتی ہوں. ابھی غدیر کا میدان سجا نہیں, ابھی ہاتھ بلند ہوا نہیں, ابھی رسول نے کہا نہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, لیکن سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ولایت منوائی جا رہی. ابھی رسول خدا نے اعلان نبوت کیا نہیں, لیکن وہ زوجہ جس سے رسول خدا بہت محبت کرتے ہیں اسے ولایت منوائی جا رہی ہے. اور دیکھیں اس محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ سے رسول خدا کی شادی ہوئی تو رسول خدا دولہا بن کر گئے تھے. ایک واحد شادی تھی اور نکاح پڑا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. جب تک سیدہ خدیجہ زندہ تھی رسول خدا نے دوسری شادی نہ کی. رسول خدا نے باقی جب جو نکاح ہوئے وہ سارے کے سارے نکاح خود پڑھے, کبھی بھی دولہا بن کر نہیں گئے, لیکن ان کے اپنے خود کے مکان میں نکاح ہوئے. اس نکاح کا کمال یہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے, وہ نکاح جو بی بی خدیجہ سے ہوا ہے. اس نکاح کا کمال یہ ہے کہ نسل معصوم اس نکاح سے چلی. میری باتیں شاید میں نہیں پہنچا پا رہا, توجہ تھا نا محترم. یعنی کمال ہے اس نکاح کا کہ نسل معصوم اس نکاح سے چلی ہے, نسل سادات اس نکاح سے چلی ہے. یعنی قیامت تک جو رسول خدا کو کوثر عطا ہوئی ہے اس نکاح سے عطا ہوئی ہے. اور یہ اجر مودت, یہ محبت, یہ عشق اگر ہمیں سکھایا ہے کسی نے, اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ رسول خدا سے کیسے عشق کیا جاتا ہے, کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ زندگانی سیدہ خدیجہ سے سیکھے اور زندگانی امیر المومنین سے سیکھے. یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے میں خطبے کے چند نکات بیان کر کے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, مصائب کے چند جملے اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب احد کے دن احد کی جنگ لگی رسول خدا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہاں پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ. آپ نے سن رکھے ہیں یہ سارے واقعات اور یہاں سے ہلنا مت.
لیکن جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، مسلمان جیتی جنگ ہار گئے۔ ایک شور اٹھا کہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، ایک شور اٹھا۔ تو جو اس وقت کفار کے لشکر کا سردار تھا، اس کے ساتھ دوسرے سردار بھی کھڑے تھے، سب نے مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ محمد قتل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا کہ محمد قتل ہو گئے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک چوٹی پر جا کر کھڑا ہوا اور لشکر کی طرف نگاہ کی۔ اس کے ساتھی مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ تو جب اس نے لشکر کی طرف نگاہ کی تو چلا کر کہا کہ محمد زندہ ہے، سب پیچھے ہٹو، محمد زندہ ہے، سب پیچھے ہٹو۔ تو پیچھے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ کیا تو نے محمد کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کہا میں نے محمد کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا علی تلوار لیے کھڑا ہے، علی زندہ ہے، یعنی محمد زندہ ہے۔ کسی ماں نے ایسا نہیں جنا کہ علی کے بدن میں سانس باقی ہو اور کوئی محمد کو قتل کر دے۔ توجہ تھا نا محترم؟ یعنی عشق امیر المومنین اس قدر ہے کہ وہ دشمن بھی اس وقت سمجھتا ہے کہ جب تک علی کے سینے میں سانس باقی ہے کوئی محمد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عشق امیر المومنین ہے کہ یہ دو ذاتیں، ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ایک امیر المومنین، یعنی اس قدر انہوں نے عشق کیا ہے رسول خدا سے۔ اور رسول خدا کا عشق امیر المومنین سے ایسا ہے کہ ایک بار پیدل سفر کر رہے تھے، مطلب پیدل چل رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو جب چلتے چلتے ایک درخت بیچ میں آ گیا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ درخت ہے، امیر المومنین اس طرف سے گزرے، رسول خدا اس طرف سے گزرے۔ رسول خدا نے کہا کس قدر یہ طویل تھی فراق علی تجھ سے، کس قدر یہ فراق طویل تھی کہ یہ لہجہ بھی مجھ پر کتنا ناگوار گزرا کہ تیرے چہرے کی طرف دیکھ کر چل رہا تھا کہ بیچ میں درخت آ گیا۔ اور یہ فراق کس قدر میرے لیے طویل تھا۔ جیسی محبت علی سے رسول خدا کی، ویسی محبت رسول خدا کی علی سے، یعنی یہ عشق و محبت ان کا ایسا کہ یہاں پر ایک مجھے روایت یاد آ گئی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نے کہا ان سے، ایک ناسبی شخص نے، کہ آپ کے شیعہ خوش ہو نہ ہو، لیکن جب آپ کے حق کی بات آتی ہے، آپ کے بڑوں کا ذکر آتا ہے، آپ کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے خوش ہو نہ ہو لیکن آپ کی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کو الہام کر دیا ہے، یعنی ہمارے حق کو الہام کر دیا ہے۔ یعنی علی کا شیعہ کبھی بھی سیدہ زہرا کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، امیر المومنین کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا محترم؟ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں شہادت کے، اس میں ضرورت ہے کہ ہم کلمات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ خطبہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یعنی میں سمجھتا ہوں اگر مہینوں بیان کرتا رہے بندہ تو وقت پورا نہ ہو۔ لیکن بس چند گھڑیاں آپ کے سامنے سیدہ کے چند جملات توحید کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے اور ان کے حق کے حوالے سے، کہ سیدہ زہرا نے جب خطبہ شروع کیا اور خدا کی توحید اس طرح سے بیان کی کہ فرمایا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم الابتداء، ثناء کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہے، اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیش کی عطا کی۔ کوئی بشر اس طرح کے جملات ادا نہیں کر سکتا جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ادا کیے ہیں۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔
اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا۔ یعنی سیدہ زہرا لوگوں کو رسول خدا کی تخلیق کے پہلے سے بتا رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو اس وقت ہی عزت و احترام نوازا تھا، ان کے ذکر کو بلند کیا تھا، اور اس وقت کو یاد دلایا کہ قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کی تم تصدیق کرنا، اگر وہ آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، میں تم پر گواہ ہوں اور تم مجھ پر گواہ ہو۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا جو سیدہ زہرا اس وقت اہل مجلس کو یاد دلا رہی ہیں۔ یعنی سیدہ زہرا انہیں اپنی نوری خلقت کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ یہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا آدم کی خلقت سے پہلے، اور ہم وہ ہیں کہ آدم کی اگر توبہ بھی قبول ہوئی ہے تو ہمارے صدقے اور وسیلے سے۔ توجہ دینا محترم، یعنی سیدہ زہرا اپنے جملوں میں فرماتی ہیں، امیر المومنین نے بھی یہ خطبہ دیا ہے کہ جب کوئی مخلوق نہ تھی تو وہ اللہ تب بھی خالق تھا، جب کوئی معلوم نہ تھا تو تب بھی وہ اللہ عالم تھا، جب کوئی مرزوق نہ تھا تب بھی وہ اللہ رازق تھا۔ یعنی اللہ کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ مخلوق ہو تو وہ خالق ہو، کوئی رزق لینے والا ہو تو وہ رازق ہو، کوئی معلوم ہو تو تب وہ عالم ہو۔ یعنی سیدہ زہرا اپنی خلقت سے پہلے کے جو واقعات ہیں لوگوں کو یاد دلا رہی ہیں کہ جس طرح اللہ خالق تھا مخلوق نہ تھی، جس طرح اللہ عالم تھا کوئی معلوم نہ تھا، جس طرح اللہ رازق تھا کوئی مرزوق نہ تھا، اسی طرح میرے بابا محمد رسول تھے، کوئی انسان نہ تھا۔ یعنی سیدہ زہرا یہ انہیں بتا رہی ہیں کہ جس وقت کوئی مومن نہ تھا تب بھی میرا مولا امیر تھا۔ یعنی کوئی اس وقت مومن نہ تھا، امیر المومنین تب بھی امیر تھے۔ اس وقت جب کوئی انسان نہ تھا، سیدہ زہرا کوئی خاتون نہ تھی، سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین تھی۔ یعنی سیدہ زہرا انہیں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس قدر فضیلت عنایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، کہ پھر سیدہ زہرا انہیں فرما رہی ہیں اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ کے بندو، تم ہی اللہ کے امر و نہی کے علم بردار ہو، اللہ کے دین اس کی وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، دیگر اقوام کے لیے اس کے دین کے مبلغ بھی تم ہو، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ یعنی سیدہ زہرا اس وقت مجلس میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے برحق رہنما موجود ہے۔ یعنی تم عہد تو کر چکے، عہد و پیمان کر چکے، مجلس میں کھڑے ہو کر سیدہ زہرا لوگوں کو غدیر کا دن یاد دلا رہی ہیں۔ سیدہ زہرا اس وقت مجلس میں کھڑے ہو کر ان کو علی ولی اللہ یاد دلا رہی ہیں۔ سیدہ زہرا در حقیقت بتا رہی ہیں کہ جو میں یہاں پر آئی ہوں خطبہ دے رہی ہوں، میں تمہیں علی کی ولایت یاد دلا رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ خدا کی قسم کوئی ایسا مجلس سے اٹھ کر کھڑا نہ ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ رسول نے کسی کی وصیت نہیں کی۔ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سیدہ زہرا انہیں منوا رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے۔ علی کی ولایت کے بعد پھر سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمارے درمیان قرآن چھوڑا ہے اور ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا، ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی سیدہ زہرا انہیں بتا رہی ہیں اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، امت کا تفرقے سے بچنے کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے وہ ہماری امامت ہے۔ یعنی سیدہ زہرا دربار کے اندر انہیں یاد دلا رہی ہیں غدیر اور مہدی تک آنے والی امامت۔ یعنی اگر تم ہماری امامت کی طرف آؤ گے تو تمام کے تمام تفرقے ختم ہو جائیں گے، قیامت تک کوئی تفرقہ نہ بنے گا۔ اگر لوگ
ہماری امامت کی طرف آئیں گے۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں بتایا کہ ہماری امامت تفرقے سے بچنے کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے، میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا، نہ میرے عمل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔ سیدہ زہرا دربار میں کھڑی ان لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ میں معصومہ ہوں، مجھ سے خطا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رسول نے بت پرستی کو دور کیا اور تمہیں موعظہ حسنہ سے راہ راست کی طرف بلایا۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو کیچڑ کے بدبودار پانی سے غسل کیا کرتے تھے، کرلی کیا کرتے تھے، یہ میرے بابا تھے تمہیں جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں اس رسول کو اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے بابا ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سیدہ زہرا فرما رہی ہیں اگر رسول کو تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے بابا ہیں، تمہاری عورتوں میں سے میرے بابا کسی کے بابا نہیں ہیں۔ یعنی سیدہ زہرا دربار میں کہہ رہی ہیں اگر محمد کی کوئی تنہا اکیلی بیٹی ہے تو وہ میں فاطمہ الزہرا ہوں اور کوئی بیٹی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کھڑے ہوتے، نہیں آپ کے علاوہ بھی اور دو بیٹیاں، لیکن کوئی دربار میں کھڑا نہ ہوا۔ سیدہ زہرا کہہ رہی ہیں محمد اگر کسی کے بابا ہے تو مجھ فاطمہ کے بابا ہیں۔ پھر فرماتی ہیں وہ میرے چچا زاد علی کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ یعنی سیدہ زہرا دربار میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اگر بھائی ہیں کسی کے تو علی کے بھائی ہیں، تم میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ اب کوئی کتنا ہی چوکوں چوراہوں پر لکھتا رہے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی، سیدہ زہرا نے فیصلہ سنا دیا کہ علی اگر کسی کے بھائی ہیں تو محمد کے بھائی ہیں اور کسی کے بھائی نہیں۔ توجہ ہے محترم۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ عظمت پاک سیدہ بلندر صلی اللہ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ سیدہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ جب دور جاہلیت تھا بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، انہیں عزت نہیں دی جاتی تھی، انہیں احترام نہیں دیا جاتا تھا، بیٹی کا پیدا ہونا ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ وہ دور ایسا تھا جس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا تم جاہلیت کے زمانے کی بات کرتے ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مسلمانوں کیا میں عرص میں محرومی پر مجبور ہوں؟ تم نے بری چیز پیش کی، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کر دیا؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی آیتیں سنا کر انہیں یاد دلا رہی ہیں کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ قرآن کی مخالفت میں ہے۔ میں محمد کی بیٹی، محمد کی وارث ہوں، مجھ سے بڑھ کر محمد کا کوئی وارث نہیں۔ کیا تم میرے شوہر علی سے زیادہ قرآن کی تعویل جانتے ہو؟ کیا تم ہم سے زیادہ قرآن کی تعویل و تفسیر کرنے والے ہو؟ نہیں۔ پھر سیدہ زہرا فرماتی ہیں آخری جملہ کہ معاشر کا دن ہوگا اور عدالت لگے گی اور فیصلہ کرنے والے ہوں گے میرے بابا محمد۔ اس وقت کوئی ندامت کام نہیں آئے گی اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میری میراث لے لو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی مسند پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو تمہیں قتل کریں گے۔ یعنی سیدہ زہرا انہیں آنے والا وقت یاد دلا رہی ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تم پر ظلم کریں گے، تمہارے بیت المال کو بے وقت بنا دیں گے، بے حیثیت کر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سیدہ زہرا کا اشارہ یزید کی طرف ہے، واقعہ حرہ کی طرف ہے، جس میں یزید نے کعبے پر سنگ باری کروائی،
مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اصحاب رسول خدا کو قتل کیا، اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے کہ تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے، یہ امت تفرقے میں پڑ جائے گی۔ سیدہ زہرا نے اس وقت امام مہدی کو یاد کیا، اور ایسا یاد کیا اس محرومی پر امت کی۔ در حقیقت سیدہ زہرا اگر دربار میں گئی ہیں تو اپنے لیے نہیں گئی، در حقیقت آپ کے اور ہمارے لیے گئی، کہ ہم لوگ اس نور امامت سے محروم ہو رہے تھے، ہم لوگ قرآن کی تعویل سے محروم ہو رہے تھے، ہم لوگ قرآن کی تفسیر سے محروم ہو رہے تھے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر گئی ہیں تو ہمارے بچوں کی خاطر، ہماری خاطر، ہمارے بزرگوں کی خاطر۔ یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے کہ ان دنوں میں نوجوانیاں بیٹھے ہیں، جتنا ہو سکے سیدہ کے حق کو بیان کریں۔ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، زیادہ نہ صحیح، فقط ان دنوں میں لکھ دیا کریں السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا یا مظلومہ۔ پوچھنے والا پوچھے گا کیوں مظلومہ ہیں؟ تو بتاؤ کہ سیدہ پر ظلم ڈھائے گئے رسول خدا کے جانے کے بعد، کہ کس قدر رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ کہ آپ روایتیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک روایت کہتی ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا کا معمول دیکھا کہ 6 ماہ تک میں مدینے میں تھا کہ رسول خدا سیدہ زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے، پھر لوٹتے تھے تو آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ ایک راوی کہتا ہے میں 1 سال مدینے میں تھا، رسول خدا کا یہ معمول تھا۔ ایک راوی کہتا ہے میں 2 سال مدینے میں تھا، میں نے رسول خدا کا یہ معمول دیکھا کہ وہ سیدہ کے دروازے سے گزرتے تھے، آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ اس قدر رسول خدا اس در کا احترام کرتے تھے کہ جب آتے تھے اتنا آہستہ سے دروازہ بجاتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے رسول خدا کے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس قدر آہستہ دروازہ بجایا ہے، شاید اندر کسی نے سنا یا نہ سنا۔ رسول خدا نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں زور سے دروازہ بجاؤں کہیں میری فاطمہ ڈر نہ جائے۔ لیکن ہائے ظلم دیکھیں کہ وہی دروازہ ہے کہ جس کا رسول اس قدر احترام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا نے سیدہ کے دروازے پر 3 دفعہ پکارا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ رسول خدا جا کر ایک کونے میں انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ میں دوبارہ صدا نہ دوں گا، شاید میری بیٹی آرام میں ہو، جب کوئی خود باہر نکلے گا تو میں دوبارہ جاؤں گا۔ اس در کا اتنا احترام، اس دروازے کا اتنا احترام رسول کرتے تھے۔ 300 لوگ اس دروازے پر کھڑے ہو کر شور کر رہے تھے اور جملہ کہہ رہے تھے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو گھر سمیت آگ لگا دیں گے۔ سیدہ زہرا اندر سے پکار کر کہہ رہی تھی مجھے پہچانو، میں فاطمہ زہرا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کوئی بھی ہو، اگر علی کو باہر نہ نکالا، علی سے بیعت نہ لی ہم نے، تو اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو گھر سمیت آگ لگا دیں گے۔ عزادارو بڑی مشکل ہے یہ روایت پڑھنا کہ ایک دن رسول خدا بیٹھے تھے، جبرائیل تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ سب کو مسجد سے نکال دیں۔ امیر المومنین خود بیان فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ سب کو مسجد سے نکال دیں، فقط ایک علی کو بلا لیں اپنے پاس۔ رسول خدا نے امیر المومنین کو بلوایا، کہا اے علی جبرائیل اللہ کی طرف سے 2 پیغام لایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سے پیغام ہے؟ رسول خدا نے فرمایا علی پہلا پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ محمد کے جانے کے بعد تجھے تیرا حق نہ ملے گا، تجھے اس پر صبر کرنا ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ پیغام سنا کہا یا رسول اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو میں ضرور صبر کروں گا، اس بات پر صبر کروں گا کہ مجھے میرا حق نہ ملا، لیکن یہ دوسرا پیغام بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ دوسرا کون سا پیغام ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا
اے علی میرے جانے کے بعد تیرے سامنے فاطمہ کو تماچے لگیں گے، تجھے صبر کرنا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ کسی معصوم امام نے اپنی آزمائش کو بدلنے کا نہیں کہا، لیکن علی رسول خدا سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ علی کو آپ سے پہلے موت آ جائے؟ کہ میں کیسے دیکھوں گا، کیسے صبر کروں گا کہ میرے سامنے میری ناموس کو تماچے لگیں اور میں کچھ نہ کروں؟ رسول خدا نے کہا کہ علی اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو میں علی وعدہ کرتا ہوں صبر کروں گا، لیکن یہ صبر بڑا سنگین صبر ہے۔ کس قدر امیر المومنین نے صبر کیا ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب در زہرا پر حملہ ہوا کہ سیدہ زہرا امیر المومنین کے دفاع میں کھڑی تھی، کہ جب امیر المومنین کو گرفتار کر کر لے کر جا رہے تھے، سیدہ زہرا در و دیوار کے اندر بیچ میں اس طرح سے ان کو دروازے کے پیچھے دبایا گیا کہ ان کا محسن شہید ہو گیا۔ اس حالت میں بھی روایت لکھا ہے کہ دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، اس دروازے کو آگ لگی، 300 لوگ دروازے کے اوپر پیر رکھ کر گھر میں داخل ہوئے، امیر المومنین کو گرفتار کیا، گرفتار کر کر لے کر جا رہے ہیں۔ سیدہ زہرا نے امیر المومنین کے دامن کو پکڑ لیا، ایک طرف سے وہ ظالم کھینچ رہے تھے، ایک طرف سے سیدہ زہرا نے دامن کو پکڑا ہوا تھا، وہ کھینچ رہے تھے، سیدہ زہرا دامن کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ تو ایک ظالم نے کہا قنفذ، اس کے ہاتھ پر تو تلوار کے دستے سے ایسا مار کے دامن چھوڑ دے۔ وہ تلوار کا دستہ ہاتھوں پر مار رہا تھا، سیدہ دامن امیر المومنین چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس نے اتنے وار کیے دستے سے کہ سیدہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ کا کیا ٹوٹنا تھا، سیدہ کا دامن امیر المومنین کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امیر المومنین کو گرفتار کر کر لے گئے۔ سیدہ زہرا کا ایسا ہاتھ ٹوٹا کہ امام حسن سے پوچھتے تھے کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی مادر گرامی ساری رات بستر پر بیٹھی رہتی تھی، سو نہیں پاتی تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ سیدہ سو نہ پاتی تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ جب وہ چاہتی تھی تو دائیں طرف سوئیں تو پسلی کا زخم سونے نہ دیتا تھا، جب چاہتی تھی دائیں طرف سوئیں تو بازو کا زخم سونے نہ دیتا تھا، اگر چاہتی تھی کہ سیدھی سوئیں تو سینے کا زخم سونے نہیں دیتا تھا۔ ہماری مادر ساری رات بستر پر بیٹھی رہتی تھی، سو نہ پاتی تھی۔ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی مادر گرامی کے جوانی میں بال سفید ہو گئے تھے، ایسا کیا ہوا تھا کہ بی بی کے بال سفید ہو گئے؟ بی بی 18 سال کی تھی، کیا ان کا انہیں حق نہ ملا اس لیے ان کے بال سفید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کیا مولا ان کو ان کا حق نہ ملا اس لیے بال سفید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی اس بات پر ان کے بال سفید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا کیا بی بی کا محسن شہید ہو گیا اس بات پر ان کے بال سفید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مولا کیا وجہ تھی کہ بی بی کے بال بھری جوانی میں سفید ہو گئے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جب بھری دربار میں اس ظالم نے کہا نا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، بس یہ جملہ بی بی کا سننا تھا کہ اس گھڑی میں بی بی کے بال سفید ہو گئے، ایسی ضعیفی آ گئی کہ مسجد سے اور گھر کا فاصلہ چند قدم کا تھا، بی بی چند قدم چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی، پھر بی بی اٹھتی تھی 2 قدم چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی، بنی ہاشم کی عورتیں اٹھاتی تھی۔ یہ درمیان کا جو فاصلہ ہے مسجد کا اور گھر کا چند گھڑیوں کا، اس رستے میں بی بی کے بال سفید ہو گئے اور علی سے کہہ رہی ہیں پہنچ کر علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ مجھے کسی نے بیٹھنے کا نہ کہا، علی مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ مجھے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ علی میں جھوٹی نہیں ہوں، میرا بابا مجھے صدیقۃ الکبریٰ کہتا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک فاتحہ پڑھ دیں تمام مومنین کی طرف سے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد. جو فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اس کا ثواب بانیان مجلس کی جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہاں جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی جو بھی نیک حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی جو بھی بیماری ہے پریشانی ہے دور فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا، جہاں پر دنیا میں مظلوم بستے ہیں یا رب العالمین ان کی محافظت فرما، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین. جہاں پر بھی مومنین عزاداری میں مصروف ہیں ان کی محافظت فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، ظالم کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی